وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحم والحکم دائما صلی وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین اکرام، آج میری گفتگو کا عنوان ہے موجودہ دور میں مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اس کی خود چکا داستان ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ایسے ماحول میں اور ان حالات میں امت کی حفاظت کیسے کی جائے، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے، آنے والے وقت میں ملت کی قیادت کن کے ہاتھوں ہوگی، یہ سب وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ہم اسلام کا تحفظ کر سکیں، اپنے آپ کو اور آنے والی نسل کو اپنے اسلاف کا وہ ورثہ دے سکیں جن کی حسین سایوں میں ہم اور آپ زندگی کے لمحات بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج بالخصوص نوجوانوں کو اپنی گفتگو کا مخاطب بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اپنی گفتگو ڈاکٹر اقبال کے کلام جو انہوں نے بال جبرائیل میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے تحریر کیا ہے، اس سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اور آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سامعین اکرام، قوتوں، صلاحیتوں، حوصلوں، امنگوں، جفا کشی، بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام نوجوانی ہے۔
کسی بھی قوم و ملک کی کامیابی و ناکامی، فتح و شکست، ترقی و تنزلی اور عروج و زوال میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ہر انقلاب، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، معاشرتی ہو، تعلیمی ہو، ملکی ہو، بین الاقوامی ہو، سیاسی ہو، اطلاعاتی و نشریاتی ہو، غرضے کے سبھی میدان میں نوجوانوں کا کردار نہایت ہی اہم اور کلیدی رہا ہے۔ ماضی میں بھی جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے، ہر چھوٹی بڑی تبدیلی نوجوانوں ہی کے کردار سے ظہور پذیر ہوئی۔ زمانہ حال میں بھی نوجوان ہی حالات کا رخ موڑ سکتے ہیں اور آنے والے وقت کو صحیح سمت دے سکتے ہیں۔ مستقبل میں بھی ہر قوم و ملک انہی پر اپنی نگاہیں اور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ راستہ بنانے والے اور آگے بڑھانے والے یا ڈبونے والے یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل علم، اہل دانش، تجربہ کار اور بالغ نظر حضرات کسی بھی سماج اور معاشرے میں نوجوانوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی بھی سماج اور معاشرے میں نوجوان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی۔ ریڑھ کی ہڈی اگر صحیح و سالم ہے تو انسان چلتا پھرتا، دوڑتا، اٹھتا، بیٹھتا، ہر کام آسانی سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے تو اب اس کا وجود خود اس کے لیے بوجھ نظر آتا ہے۔ نہ بآسانی وہ چل سکتا ہے، نہ بآسانی وہ دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ بلا تشبیہ قوم اور سماج کے درمیان نوجوانوں کی یہی حیثیت ہے کہ قوم کا نوجوان اگر صحیح ہے، قوم کا نوجوان اگر درست ہے، قوم کا نوجوان اگر صحیح سمت چل رہا ہے، قوم کا نوجوان اگر جہاں دیدہ ہے، قوم کا نوجوان اگر بالغ نظر ہے، قوم کا نوجوان اگر احساس ذمہ داری کرنے والا ہے، قوم کا نوجوان اگر اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی کوشش کرنے والا ہے یا اس کے لیے فکر مند ہے، تو وہ قوم بام عروج پر پہنچے گی، ترقی کرے گی، مصائب سے بچے گی، مشکلات سے نجات پائے گی اور دنیا کی دیگر اقوام کو پیچھے چھوڑ کر کے دنیا کی مقتدا بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اگر سماج کے اسی طبقہ کو گھن لگ جائے، معاشرے کا اگر یہی گروہ بزدلی کا شکار ہو جائے، لاؤبالی پن کا شکار ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، خود غرض ہو جائے، علم سے دور ہو جائے، جہالت کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا پھرے اور اپنے آپ کو ایک بہتر شہری ہونے سے کترانے لگے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس سماج اور وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور کبھی دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ اس لیے قوم اور سماج کے اندر نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ نوجوانوں کو اپنی اہمیت سمجھنی ہے، اپنا مقام سمجھنا ہے اور اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے قوم کی صحیح قیادت اور رہبری کا فریضہ انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اس حوالے سے
قرآن مقدس ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نوجوانوں کے واقعات ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، جنہوں نے جوانی کے عالم میں کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم کے سامنے کلمۃ الحق بلند فرمایا، اور پھر اس کی پاداش میں کبھی آپ کو نمرود کے سامنے حاضر ہونا پڑا اور کبھی آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جوانی کے واقعات قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ زلیخا نے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی بھرپور نوجوانی کے عالم میں اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھا اور یہ ثابت کر دیا کہ خدا سے ڈرنے والا گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ہزارہ دعوتیں دی جائے گناہ کے لیے، تمام اسباب اور وسائل مہیا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنا دامن بچا کر کے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے حق و صداقت کا پرچم بلند کیا اور دین کی دعوت وقت کے ظالم و جابر حکمران کو پیش کر کے آپ نے آنے والے نوجوانوں کو اور آنے والی نسل کو یہ درس دیا کہ وقت اور حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، مگر ہمیں حق پر استقامت اختیار کرنی، حق پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قوم کے سامنے تبلیغ کی، قوم کے بیشتر افراد ڈر گئے، مگر انہی میں سے کچھ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے ہر حال میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا۔ انہوں نے نہ فرعون کی پرواہ کی اور نہ فرعون کے کارندوں کی پرواہ کی۔ تو قرآن مقدس نے ان کے اس روشن کردار کو واضح انداز میں بیان فرمایا۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت ان نوجوانوں کے کردار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر چند نوجوان ایمان لائے، انہوں نے نہ فرعون کی پرواہ کی اور نہ فرعون کے دیگر کارندوں کی پرواہ کی کہ وہ ظلم و ستم کریں گے، مظالم کے پہاڑ ڈھائیں گے، کچھ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں۔ انہوں نے اگر پرواہ کی تو صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، باوجود کہ فرعون انتہائی ظالم و جابر انسان تھا۔ اس روئے زمین پر اس نے مظالم کی جو داستان رقم کی ہے وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، مگر اس کے باوجود وہ نوجوان جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہے، ان کے فرمان کو انہوں نے سینوں سے لگائے رکھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے روشن کردار کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ رب العزت نے ان چند نوجوانوں کا کردار پیش کیا جو نوجوان وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے، بلکہ بادشاہ نے جب اعلان کیا کہ تم مجھے سجدہ کرو
تو ان نوجوانوں نے حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے یہ کہا کہ ہم اپنے رب کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ وہ نوجوان بادشاہ کے بہت مقرب تھے، بادشاہ کے قریبی تھے، کیبنٹ میں شامل تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے بادشاہ کی نہ پرواہ کی اور نہ اپنے منصب کی انہوں نے پرواہ کی۔ منصب اور بادشاہت کے خوف سے بے پرواہ ہو کر کے انہوں نے صرف اور صرف اپنے رب کے خوف کو اپنے دل کے اندر جگہ دی۔ تو قرآن مقدس نے ان کے روشن کردار کو بیان کرتے ہوئے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم تمہارے پاس تمہارے سامنے کچھ ایسے نوجوانوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے حق کو مضبوطی کے ساتھ تھاما اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ تو ہم نے ان کے ایمان کو اور مضبوط کیا، ان کی ہدایت میں زیادتی کی اور ان کو اپنے ایمان بچانے کی ترکیب ہم نے بتائی، اور پھر آگے چل کر کے ان کی نصرت و حمایت فرمائی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اس بات پر جو ان کے دل کے اندر آئی، یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اے بادشاہ، تم اگر اپنی ربوبیت کی دعوت دیتے ہو تو ہم تمہیں اپنا رب تسلیم نہیں کرتے اور نہ اس کے لیے ہم آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس بات پر آمادہ کرنا چاہے تو یقیناً یہ بہت بری بات ہوگی اور ہم کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے بادشاہ کا قرب چھوڑ دیا، اپنے منصب کو چھوڑ دیا اور اس شہر سے ہجرت کر کے دور چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان کے واقعہ کو تفصیل سے بیان فرمایا جو سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ مجھے فی الحال ان تمام تفصیلات کی طرف نہیں جانا ہے، بس بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے نوجوانوں کے کردار کو ہمارے لیے آج بھی نمونہ بنا کر کے پیش فرمایا، جنہوں نے وقت و حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وقت اور حالات کی دھارے کو موڑتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو مقدم جانا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو بھی قربان کیا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا۔ اس طریقے سے قرآن مقدس میں اور بھی بہت سارے نوجوانوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوانی کی اہمیت کو واضح طور پر بیان فرمایا اور نوجوانوں کو ان کے مقام مرتبہ سے واقف کرایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جوانی دی ہے تو اس جوانی کو ضائع مت کرو، اسے بیکار مت کرو، رائے گاں مت کرو، بلکہ اسے غنیمت سمجھو اور اسے صحیح سمت میں لے کر کے جاؤ، صحیح راستہ اختیار کرو، غلط رخ پر مت پڑو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، اغنمتم خمس قبل خمس، حیاتک قبل موت، وصحتک قبل مرضک، وفراغک قبل شغلک، وشبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت نے اگر یہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لو، کل کا انتظار مت کرو۔
ان 5 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت نے زندگی کی صورت میں جو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو آج کل پر مت ٹالو۔ یہ مت کہو کہ کل سے ہم نماز شروع کریں گے، آنے والے جمعہ سے شروع کریں گے، اب اگلا مہینہ آ رہا ہے تب شروع کریں گے، شب برات سے تو مکمل طور پر شروع ہی کر دیں گے، شب برات بھی نکل گئی، اب رمضان سے ہم شروع کریں گے۔ اس طریقے سے 27ویں کا پروگرام بناؤ اور پھر رمضان کا مقدس مہینہ بھی نکل جائے۔ کل پر مت ٹالو، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، تمہیں پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں کل تمہارا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو۔ اس لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے جو یہ تمہیں وقت دیا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کرو اور اس کے فرائض کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دوسری چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ آج صحت و تندرستی ہے، مؤذن مسجد کے میناروں سے صدا لگا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، مگر تم انتظار میں ہو کہ ہم اب جائیں گے تب جائیں گے۔ اس انتظار کو چھوڑو۔ اللہ رب العزت نے ابھی پیروں میں سکت باقی رکھی ہے، مسجد تک جا سکتے ہو، ورنہ کل ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ بستر پر پڑے رہو گے، مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوگی، دل تڑپ جائے گا کہ کاش میں بھی مسجد چلا جاتا، نماز ادا کرتا، مگر اتنی سکت نہیں ہوگی کہ مسجد میں پہنچ سکو۔ لہٰذا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو مسجد کے اندر پہنچا دو اور مسجد میں پہنچ کر کے اللہ رب العزت کی دی ہوئی صحت کا شکرانہ ادا کرو۔ آقا نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور اس صحت سے جہاں تم دنیا کے کام لے رہے ہو، روزی کما رہے ہو، اپنے لیے بچوں کے لیے بینک بیلنس بنا رہے ہو، وہیں پر اس صحت سے اللہ کو بھی راضی کر لو، رسول اللہ کو بھی راضی کر لو، تاکہ تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے۔ تیسری چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اپنی مشغولیت و مصروفیت سے پہلے اپنی فارغ زندگی کو غنیمت سمجھو کہ اللہ رب العزت نے ابھی موقع دیا ہے، کل پتہ نہیں یہ موقع میسر آئے یا نہ آئے، کن حالات سے دوچار ہو جاؤ، کن معاملات میں گھر جاؤ، کن الجھنوں کو شکار ہو جاؤ۔ لہٰذا ان الجھنوں، پریشانیوں، مصائب، مشکلات میں آنے سے پہلے پہلے جو ابھی لمحات میسر ہیں انہیں کام میں لے لو، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج آنکھوں میں روشنی ہے، ہاتھ میں قوت ہے، پیر میں چلنے کی سکت ہے، اٹھنے بیٹھنے میں آسانی ہے، کل چیئر پکڑنے کی بھی قوت نہ رہے، زمین میں بیٹھنے کی بھی صلاحیت نہ رہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لائق بھی نہ رہو۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جوانی میں تم اگر عبادت کرو گے تو یہ عبادت اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب بڑھاپا آئے گا، ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے، سارے کام کاج سے فارغ ہو جائیں گے، تب ہم جا کر کے عبادت کریں گے، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جوانی کے ایام کو اللہ رب العزت کی یاد میں بسر کیا، اور شروع ہی سے خدا کی خوشنودی میں لگے رہے، اللہ رب العزت کو راضی کرتے رہے۔ حضرت مولانا روم اسی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے مثنوی کے اندر مثنوی کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ یعنی جوانی میں عبادت کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے،
انبیاء کرام کی سنت ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جب آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، پیروں میں بھاگ کر کے دوڑ کر کے شکار کو پکڑنے کی طاقت نہیں رہتی، پنجوں کی قوت سلب ہو جاتی ہے، تو ایک بھیڑیا اپنے گوفے میں بیٹھ جاتا ہے اور آنے والوں سے کہتا ہے کہ اب تو میں شریف ہو گیا ہوں، اب میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، اب میں بالکل تمام اپنے کرتوت سے توبہ کر چکا ہوں، تم لوگ میرے پاس آؤ، بیٹھو، ہم باتیں کریں گے، ہم گپ شپ کریں گے، اپنا وقت پاس کریں گے۔ تو میرے محترم حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب بڑھاپا کا وقت آتا ہے تو بوڑھا بھی جب سب کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، مگر اب اس وقت اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی کہ مسجد میں آ سکے، اللہ اللہ کر سکے۔ اب دماغ بھی جواب دے دیتا ہے، آنکھیں بھی جواب دے دیتی ہے، ہاتھ بھی جواب دے دیتا ہے، پیر بھی جواب دے دیتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو تاکہ تم کچھ اچھے کام کر جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، لوگوں اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت نے ابھی اس لائق بنایا ہے کہ مدینہ مسجد میں ایک مصلی کی قیمت دے سکیں، پتہ نہیں کل کیسے حالات ہوں گے۔ کل کا انتظار مت کرو کہ کل ہم دے دیں گے اور کل اس کے بعد نیکی کما لیں گے، پتہ نہیں کل کے دن کیسا ہو جائے، کن حالات سے دوچار ہونا پڑے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذہن دے دیا کہ اپنی مالداری کے دنوں کو محتاجی کے دنوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ان مالداری کے دنوں میں راہ خدا میں خرچ کر کے اپنے لیے عاقبت میں بہترین محل تیار کروا لو، اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لو، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، اس لیے کل پر اپنے آپ کو مت ٹالو، آج جو کچھ سہولت ہے اس سہولت سے فائدہ اٹھاؤ۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اپنی غنا کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس پر عمل کر کے اپنے کامیاب انسان میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 خصال، عن عمره فیما یفناہ، وعن شبابه فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وعین انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل فیہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندوں کے قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے یعنی عرش کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور پھر اس کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت بندے سے سوال کرے گا اے میرے بندے، میں نے تمہیں عمر عزیز عطا کی، زندگی عطا کی، بتاؤ تم نے اپنی عمر کو کہاں ختم کیا۔ دوسرا سوال ہوگا میں نے جوانی جیسی طاقت و قوت تمہیں عطا کی، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کس کام میں خرچ کیا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں مال اور دولت سے سرفراز کیا، بتاؤ تم نے اپنی دولت کو کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا، تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ جب تک ان 4 سوالوں کا جواب بندہ نہیں دے دے گا اس وقت تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا اور وہ آگے نہیں بڑھے گا، مطلب یہ کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث پاک میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ تم سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا اپنی جوانی کے تعلق سے فکر مند رہو اور اس کو صحیح راستے پر خرچ کرو، اس کو صحیح راہ پر لگاؤ۔ میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، آج ان احادیث طیبہ اور قرآن مقدس کی ان آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب اپنے سماج اور معاشرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں
تو یک گنا مایوسی میسر آتی ہے، اور ذہن و دماغ قلق کا شکار ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اطاعت و فرما برداری میں بسر کرنے کے لیے کہا، آج ہمارے سماج اور معاشرے کا وہ نوجوان طبقہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ اسے نہ خدا کی اطاعت کی فرصت ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر ہے۔ خدا کی کتاب سے دور، وہ کتاب جس میں انسانیت کے لیے نجات کی تمام صورتیں اور سبیل موجود ہے، وہ کتاب جس میں اللہ رب العزت نے کامیابی کا راز بیان فرمایا ہے، وہ کتاب جس میں انسان کے لیے دنیاوی ترقی کا بھی راز پوشیدہ ہے اور آخرت کی ترقی کا راز بھی بیان کیا گیا ہے، وہ کتاب جسے انسان کے لیے ہدایت کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے اور عمل کرنے کے بعد نوجوانوں کے ذہن و فکر میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ روایتوں میں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ اس وقت جب کہ مدائن فتح ہوا، مدائن یہود و نصارہ کا گڑھ تھا، بہت عظیم ملک، عیسائی بادشاہ اپنے طاقت و قوت کے بلبوتے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایسے شہر اور علاقے پر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو ایک نوجوان بہت قیمتی چیز جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کسریٰ کے بادشاہ کا تاج تھا، پورا سونے کا تاج لیے ہوئے امیر کے سامنے حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد کہا، یا ایھا الامیر ھذا شیء ثمین، اے امیر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے میں اسے لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بذات خود، آپ اسے قبول کیجئے اور بیت المال میں ڈال دیجئے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ کے امیر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اس ملسہ تاج کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نگاہ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ آپ ایک نظر اس قیمتی تاج کو دیکھتے ہیں اور دوسری نظر سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز اس نوجوان کے ہاتھ لگی اور اس کی نیت خراب نہیں ہوئی، یہ لے کر کے میرے پاس آ گیا۔ پھر اس کے بعد حیرت و استعجاب میں ڈوب کر کے آپ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ نوجوان بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے اپنا قدم پیچھے کرتے ہوئے کہا، حضور والا جس کے خوف سے میں آپ کی خدمت میں اسے لے کر کے آیا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے، آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کام میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوں کہ مجھے مال ملا اور لا کر کے آپ کے حوالے کر دیا، اس لیے مجھے آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرا نام جانتا ہے۔ یہ ہے کردار نوجوانوں کا۔ جب ایسا کردار ہوتا ہے تو پھر مدائن جیسا شہر فتح ہوتا ہے۔ اس لیے میری ملت کے جوانوں اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، کردار پیدا کرو، اپنی جوانی کی فکر کرو، اپنی قوم کو صحیح سمت لے جانے کی کوشش کرو، اپنا وقت برباد کرنے سے بچو۔ آج مسلمان نوجوان بالخصوص جس طریقے سے بے راہ روی کے شکار ہے، اور آج ہی نہیں بلکہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس کا نتیجہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ آج مسلمانوں کی حیثیت اس ملک کے اندر زیرو ہو کر کے رہ گئی ہے۔ آپ غور کریں، وہ ملک ہندوستان جس پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی، آج اسی ہندوستان کے اندر ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہے؟ ذرا اس آئینے کو دیکھیے اور اپنے گریبان میں جھانکیے۔ بالخصوص نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ نوجوانوں تم کل اس قوم کی قیادت کرنے والے ہو، اس قوم کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے۔
تم اپنے آپ کو تیار کرو اور سوچو کہ ہماری قوم کی تساہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہماری قوم کہاں چلی گئی ہے۔ اگر ہم اسی دھرے پر چلتے رہے تو کل ہماری کیا پوزیشن ہوگی۔ لیکن ابھی بھی اگر تم نے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی، اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور اپنے آپ کو بدلا، تو وقت کا دھارا بدل سکتا ہے، حالات کے رخ بدل سکتے ہیں، اور تم اپنی قوم کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہو۔ میری ملت کے جوانوں، غور کریں، اس ملک کے اندر 7 کلیدی عہدے ہیں، اہم اور بڑے عہدے ہیں۔ صدر جمہوریہ کا عہدہ، نائب صدر جمہوریہ کا عہدہ، سپریم کورٹ کا جج، اس کے بعد وزیر اعلیٰ، لوک سبھا کا اسپیکر، الیکشن کمیشن کا صدر اور اپوزیشن کا لیڈر۔ یہ 7 ایسے عہدے ہیں جن پر فائز ہونے کے بعد آدمی ملک کی باغ ڈور کو سنبھالتا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں آپ حالات کا جائزہ لیں، نیٹ پہ سرچ کریں تو پتہ چلے گا ان 7 کلیدی عہدوں میں سے کسی عہدے پر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ سپریم کورٹ میں 27 جج کلیدی عہدے پر ہوا کرتے ہیں، ان 27 میں سے ایک بھی جج مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں 30 صوبے ہیں، جو 28 صوبے آزاد ہیں، 2 مرکزی حکومت کے زیر اثر ہیں۔ ان 28 میں سے کسی بھی صوبے میں کوئی بھی مسلمان وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ سکم ایک ایسا صوبہ ہے جہاں ایک بدھ مذہب کا ماننے والا وزیر اعلیٰ ہے، اور پنجاب میں ایک سکھ وزیر اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ 28 صوبوں میں برادران وطن ہیں، ہم میں سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ آج کی تاریخ کا ڈیٹا ہے، اور آگے آپ بڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اور بھی دیگر جو عہدے ہیں، ان تمام عہدوں میں سے کسی بھی کلیدی عہدے پر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جتنے بھی اسٹیٹ میں ہائی کورٹ ہیں، ہائی کورٹ میں سے کسی بھی ہائی کورٹ میں کوئی بھی چیف جسٹس مسلمان نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت زوردار تماچا ہے، اور ہمارے لیے گریبان میں جھانکنے کا موقع ہے، وقت ہے۔ نوجوانوں، آخر اس مقام تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر صلاحیت ہو تو ہم بالکلیہ نظر انداز کیے جائیں، نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا پچھلے سالوں ہمارے اسی ملک کے اندر ایک ایسا نوجوان جو 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، صبح اٹھتا ہے، لوگوں کے گھروں میں اخبار ڈالتا ہے، اور اس سے جو روزی حاصل ہوتی ہے، پیسہ حاصل ہوتا ہے، اس پیسے سے اپنی پڑھائی جاری رکھتا ہے، اور اس طریقے سے اپنی پڑھائی جاری رکھ کر کے وہ آگے محنت و مشقت کرتا ہے، تو کل ہو کر کے وہ APJ ابوالکلام بنتا ہے، اور وہی نوجوان کل ہو کر کے ملک کا صدر جمہوریہ بنتا ہے۔ اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے لیے انہوں نے جو محنت کی، اس محنت کو ہمیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا ہوگا۔ کوئی بہت بڑے گھرانے کا وہ بیٹا نہیں تھا، ایک ملاح کا بیٹا ملک کا صدر جمہوریہ بنا، وہ بھی ماضی قریب میں۔ یہ ہمارے ان نوجوانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جن کے لیے آج ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ ماں باپ پیسے خرچ کر رہے ہیں، ماحول بھی ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارا نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اپنا وقت انٹرنیٹ پہ خرچ کر رہا ہے، موبائل پہ خرچ کر رہا ہے، یوٹیوب پہ خرچ کر رہا ہے، انسٹاگرام پہ خرچ کر رہا ہے، فیس بک پہ خرچ کر رہا ہے، اور اس طریقے سے اپنی جوانی کے قیمتی ایام کو برباد کر رہا ہے، اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں لے جا رہا ہے۔ نوجوانوں، تمہارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری قوم کو سچی سمجھ عطا فرمائے، اور نوجوانوں کو اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سامعین کرام،